ویلکم بیک ناظرین، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، دوسری طرف جب عدالت کہتی ہے کہ آئیے دلائل مکمل کیجئے تاکہ فیصلہ سنایا جا سکے، تو پھر تاریخ پر تاریخ کیوں؟ آخر اس مقدمے کا فیصلہ کون چاہتا ہے اور کون نہیں؟ پھر ایک اور سوال، 37 ہفتے گزر گئے، بانی پی ٹی آئی کی فیملی ملاقات کی منتظر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہ کرانا نفرتوں کو جنم دے رہا ہے، لیکن اسی اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی سے اہل خانہ کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ تو آخر معاملہ ہے کیا، حقیقت کیا ہے اور سیاست کیا ہے؟ اور پھر خیبر پختونخوا، وہی صوبہ جہاں 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ سب سے زیادہ سنائی دیتا تھا، لیکن اب ارکان اسمبلی کے لیے خصوصی امارات، خصوصی اختیارات اور خصوصی استحقاق کا قانون سامنے آ گیا ہے۔ تو کیا واقعی ایک پاکستان ہے یا پھر ایک عوام کے لیے اور دوسرا حکمرانوں کے لیے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے لطیف کھوسہ صاحب، ایم این اے ہیں آپ، سینئر رہنما ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں مہمانوں کو ہی ویلکم کہیں گے شو میں۔ لطیف کھوسہ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کر لیتے ہیں۔ سر، آپ خود اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں، ایک عام آدمی سمجھنے سے قاصر ہے کہ اگر عدالت کہہ رہی ہے کہ دلائل مکمل کریں، فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر دفاع کی طرف سے بار بار مہلت کیوں مانگی گئی ہے؟ آخر وہ کون سا قانونی نقطہ تھا جس کے لیے اتنا وقت درکار تھا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، 1.5 سال پہلے میں نے اسی کیس میں جو ہے نوٹس کروایا تھا ضمانت کے لیے، سسپینشن آف سینٹینس جسے کہتے ہیں، وہ استحقاق ہے ہمارا۔ اس سے پہلے کہ میرے والے خود جو ہے کیسز پہلے کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جسے توشہ خانہ 1 کہتے ہیں، وہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے علی ظفر صاحب نے جو کیا تھا وہ بھی ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ اس میں جب ضمانت کی ہم نے درخواست دی تو 1.5 سال سے اس کو لٹکائے رکھا، استغاثے نے تاریخیں پہ تاریخوں لیتے رہے، اور پھر یکدم اس کو ہماری ضمانت کی درخواست کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دیا گیا، ڈسمس کر دیا گیا۔ تو ہم اس کے لیے سپریم کورٹ میں جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے، وکالت نامہ ہمیں میسر نہیں آ پا رہا ہے۔ دیکھیں، اپیل تو اتنی لمبی ہوتی ہے، اس میں تو میں نے اپیلیں جو ہیں وہ 1 سال لگ جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس میں 1 دن بھی ان کو رکھنا جو ہے، بشرا بی بی کو یا محترم عمران خان صاحب کو، یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے کیا؟ ذرا یہ تو دیکھیے گا۔ اور اس میں نہ تو دھیلے کا پیسہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے یا اس کے بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے یو کے کی، لندن کی ڈسٹرکٹ کورٹس نے جو ہے وہ سیدھا پیسہ بھیجا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، جو اب ماشاءاللہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جو چیف جسٹس، جو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کے بدترین جو ہے وہ چیف جسٹسز میں جن کا نام آئے گا، منیر، جسٹس منیر کے بعد، انہوں نے جو ہے وہ بھیج دیا وفاقی حکومت کو، اور اب جو ہے محترم شہباز شریف صاحب اسے جو ہے یہ اپنے جو وہ سکولز انہوں نے بنائے ہیں ان سکولوں میں یہ جو ہے ان کو اخراجات کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک دھیلے ایک منٹ کا کیس، یہ ساری ڈیبیٹس جو ہے سب کو پتا ہے اور آپ لوگ یہ ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں۔ میرا سیدھا سا سوال تھا کہ آخر آپ لوگ کیونکہ اس کیس کی پیروی آپ کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، تو آخر تاریخ پہ تاریخ کیوں لی جا رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے تو خود انڈرٹیکنگ سائن کیا ہے نا کہ اب جو ہے آپ نے تو خود انڈرٹیکنگ سائن کیا ہے، تو پھر اپنا ذرا ریکارڈ ٹھیک کر لیں۔ تاریخیں جو ہے 1 سال سے زیادہ وہ لیتے رہے، استغاثہ لیتا رہا 1 سال سے زیادہ تاریخ کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ضمانت ہو اور پھر جو ہے اپنی باری پر جو ہے کیسز لگائے جائیں، سماعت کیے جائیں۔ انہوں نے ایک بدنیتی سے، بددیانتی سے جو ہے ترمیم کر دی۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، اگر اگلی سماعت پر عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صرف ایک قانونی فیصلہ ہوگا یا پاکستان کی سیاست کا بھی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ تو تب ہوگا نا جب ہمیں مجھے وہ، اگر آپ آرڈر دیکھیں، اس آرڈر میں بھی بدقسمتی سے یہ چیزیں ہمارے سامنے نہ کہی گئی تھیں، نہ یہ لکھوائی گئی تھیں۔ اب جو فیصلہ آپ کو ملا ہے خیر سے، وہ بالکل اس دن کی کارروائی کے برعکس فیصلہ جو ہے صادر کیا گیا ہے۔ اس کو بھی ہم جو ہے وہ اس تاریخ پہ بھی چیلنج کریں گے اور ادروائز بھی چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے انہوں نے کہا تھا
جب میں نے اجازت لی تو میں نے کہا کہ مجھے جو ہے ہدایات لینے کے لیے 2 ہفتوں کے ملاقات کروانے دیجیے گا محترم عمران خان اور محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ. تو آرڈر میں انہوں نے میری انڈر ٹیکنگ لکھ دی جو میں نے کبھی انڈر ٹیکنگ نہیں دی تھی کہ میں اپیل. دیکھیں جب تک ہدایات آپ نہیں لیتے اپنے سائل اپنے موکل سے اور ملاقات تک نہیں آپ کو کروائی دی جا رہی ہے تو یہ ڈیو پروسیس آف لا کہاں گیا. اور پریزن ایکٹ جو ہے کا 551 جو ہے سیکشن وہ کہاں گیا اور وہ آرٹیکل 10A آئین کا کہاں گیا کہ آپ نے جو ہے وکلاء کو بھی آپ نے ملاقات کرنے سے مانع کر دیا, روک دیا. ہمیں بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. تو اگر 2 ہفتوں کے اندر جو ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے آرڈر کیا ہے اگر مجھے ملاقات کرنے دیتے ہیں عمران خان سے, ابھی ہفتہ سے 10 دن تو گزر گئے, ابھی تک تو ملاقات کرنے نہیں دی گئی ہے. ہم تو بار بار جو ہے اپنا نام بھیجتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں. اب علیمہ بی بی نے تنگ آ کر کہا ہے کہ ہم تینوں بہنیں جائیں گی, اب باقی لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے ضلعوں میں احتجاج کریں. تو یہ اس کی کیفیت جو اس حد تک جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور جو ہے بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے. ایک پریزنر کو ان کے وکیل سے, ان کی فیملی سے, ان کے دوست احباب سے, ان کے سیاسی اکابرین سے, ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ ہم تاریخیں لے رہے ہیں. آپ تو حیران ہو رہا ہوں میں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم تاریخوں پہ تاریخیں لیے جا رہے ہیں. تو بھائی ہمیں ملاقات تو کرنے دیں. یہ تو لطیف کوثر صاحب پھر آپ نے انڈر ٹیکنگ کس چیز کی دی ہے؟ میں نے انڈر ٹیکنگ دی ہی نہیں ہے, یہ غلط لکھا گیا ہے آرڈر میں. میں تو یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس دن اگر آپ موجود ہوتے یا جو بھی موجود تھے ان سے ذرا پوچھ لیں. اچھا ٹھیک ہے لطیف کوثر صاحب, اچھا مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ چلیں آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ سادگی, کفایت شعاری اور پروٹوکول کلچر کے خاتمے کی سیاست کرتی رہی ہے, اور آبویسلی آپ لوگ کہتے بھی یہ کہ بانی پی ٹی آئی کا آبویسلی یہی مشن ہے. لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظور ہونے والے اس قانون میں جو ارکان اسمبلی اور ان کے جو شریک حیات کے لیے تاحیات بلو پاسپورٹ ہیں, ٹول ٹیکس سے استثناء ہے, خصوصی سیکیورٹی ہے اور دیگر مراد دی جا رہی ہیں, تو کیا یہ وہی تبدیلی ہے جس کا وعدہ عوام سے کیا گیا تھا, یا پھر اقتدار میں آ کر پی ٹی آئی بھی انہی روایتی سیاسی مراد کا حصہ بن گئی ہے جن پر وہ ماضی میں شدید تنقید کرتے رہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ جب سے سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں وہ آنے کے بعد سے وہ یہ مشن لے کر آئے تھے کہ جی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی, عوام کے مسائل حل ہوں گے. عوام کے مسائل تو کوئی حل نہیں ہوئے, لیکن ہاں یہ ضرور تبدیلی آئی ہے کہ جی مراد لینے کا اور یہ سارے بل پاس کر دیے گئے. ذرا اس سے پہلے کہ فتویٰ دے دیں آپ اور ایک پورا چارج شیٹ لگا دیں, یہ بل واپس ہو گیا ہے. یہ بل وزیر اعلیٰ نے اس کو واپس لے لیا ہے. یہ ہمارے جو ایم این ایز تھے, ہماری جانب سے بہت زیادہ ایم پی ایز تھے, ان کی جانب سے بالکل یہ ہم نے اس کو تنقید کا جو ہے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اور یہ واپس ہو گیا ہے. لیکن آپ کو وہ یاد نہیں آتا جو فیلڈ مارشل نے اپنا تاحیات استثناء کر دیا ہے کہ میں جو مرضی جرم کروں, آئین کو جو ہے پامال کر دوں, آرٹیکل 6 بھی مجھ پہ نہیں لگے گا, میں قتل کر دوں تو میرے اوپر کوئی کیس نہیں بنے گا. لطیف کوثر صاحب پھر نہیں دیکھیں, ابھی جو بات ہو رہی ہے اس پر ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اور آبویسلی وہ ایک ملک کے لیے ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ جو لے رہے ہیں اس میں آپ لوگ عوام کو کچھ نہیں دے رہے. فیلڈ مارشل کی وجہ سے تو آج آبویسلی پاکستان کا جو سر فخر سے بلند ہوا ہے, جس طریقے سے پاکستان جو ہے اس دنیا کے نقشے میں ابھر کے آیا ہے, کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا تھا. بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ یہ فیلڈ مارشل صاحب کا کام یہ ہے. مجھے بتائیں کیا سیاست میں یہ حصہ لیں گے یا اپنے جو ہے عسکری معاملات تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے؟ آئین پھر دوسروں پہ تنقید کیجیے گا. لطیف کوثر صاحب آپ لوگ پہلے اپنا آپ کی ایک بات سنیں. آپ مجھے آپ پارٹی کو obviously آپ پارٹی کو اون کرتے ہیں, آپ پارٹی میں آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, مجھے اس بات کا ذرا جواب دے دیجیے گا کہ اس وقت جو آپ لوگوں کے آپس میں جو بندر بانٹ چلی ہوئی ہے, یہاں پہ کسی کے بھی ایکشن سے یہ نہیں لگتا کہ جو ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے کوئی سیریس ہے یا ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی سیریس ہے. علیمہ بھی کہتی ہیں کہ جی اڈیالہ جیل پہنچے, کوئی نہیں پہنچتا, ٹھیک ہے. تو آپ کی پارٹی کے اندر اتنے سارے معاملات ہیں. پھر ابھی یہ جو بل کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی واپس لے لیے گئے,
وہ واپس نہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے صلح آفریدی صاحب نے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے گی. تو واپس ہی ہوا نا نظر ثانی, اور کیا ہوتی ہے. دیکھیں سنجیدگی کس چیز کی دکھائیں, ہم تو بار بار لکھ کر اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم جا کے اڈیالہ جیل میں کے باہر جا کے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں تو معاف کیجئے گا, یہ وکلا کے جو ہے پیشے کے, میں اپنے کالے کوٹ کو ذلیل نہیں کروں گا, میں اپنے پیشے کو ذلیل نہیں کروں گا. ہم نے لکھا ہے, بار بار لکھا ہے, ہائی کورٹ کے آرڈرز لیے ہیں, سپریم کورٹ میں رجوع کیا ہوا ہے, توہین عدالت کی درخواستیں دی ہیں, سپرنٹینڈنٹ جیل اس کے باوجود ملاقات کرنے سے آ رہی ہے. بلکہ جب پرائم منسٹر کو کہا گیا تو وہ بھی فرماتے ہیں ہم پوچھ کے بتائیں گے. ہم نے اسپیکر کو کہا, ہم نے کوئی ایسا جو ہے نہیں چھوڑا, کوئی ایونیو نہیں چھوڑا جہاں ہم نے یہ نالش نہ کی ہو اور یہ استدعا نہ کی ہو کہ ہمیں جو ہے محترم عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن اگر فسطائیت کی یہ عالم ہے کہ ہمیں نہیں کرنے دیتے تو مجھے بتائیے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جیل پھلانگ کر تو اندر نہیں جانا. آپ کہتے ہیں کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں, اس سے زیادہ سنجیدگی کا کیا عالم ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لطیف کوثر صاحب آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین لیں گے ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مزید گفتگو کریں گے. 16 کا شارٹ بریک.